نازو کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ عمر پہلے کی طرح ہی اس کے ہر غلط صحیح میں اسی کا ہی ساتھ دے گا۔ باپ کا سایہ چلا گیا ہے اور اب میرے ساتھ اس گھر میں زیادتیاں ہوں گی۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ صرف عمر کو ہی پگھلا سکتی ہے۔ باقی دونوں بھائی تو اب اس کی باتوں میں نہیں آتے، اور ایون اس کی ماں بھی اب اس کے خلاف ہو چکی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ وہ گھر سے جانا چاہتی ہے تو چلی جائے۔ ماں کے لیے اب نازو کا اس گھر میں ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، بلکہ شاید ماں چاہتی ہے کہ اب اس گھر کا سکون برقرار رہے، جو کہ نازو کی موجودگی میں تو بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو نازو ماں کا ووٹ بھی اپنی طرف کرنے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے بہلا پھسلا کے دوبارہ اپنی باتوں میں ڈالنا چاہتی ہے، اور کہہ دیتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اس میں اپنے بھائیوں کا برا کرنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ برا تو میں ان باہر کی آئی عورتوں کا کرنا چاہتی تھی جن کے آنے کے بعد ہمارے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو گیا۔ کس طرح ہم سب بہن بھائی محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، میرے بھائی مجھ پہ جان چھڑکتے تھے، میری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور کہاں یہ تینوں بھابیاں آئیں اور اس کے بعد ایک ایک کر کے میرے تینوں بھائیوں کو مجھ سے جدا کر دیا۔ میں ان کی یہ چال کامیاب کرنا نہیں چاہتی تھی، صرف اسی لیے ہی میں نے یہ سب کچھ کیا۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ بھائی بھابھیوں کے پیچھے لگ کے ہم دونوں کو بھول جائیں؟ خود ہی بتائیں، اگر عمر بھائی کی اولاد آ جاتی تو پھر تو وہ اپنے بیوی بچوں کے ہی ہو کے رہ جاتے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں میرے باقی دونوں بھائی کیسے میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ ارسل اور راہم تو صرف اور صرف اپنی بیویوں کی زبان بولتے ہیں۔ میں نے راہم کو کتنا کہنے کی کوشش کی کہ آپ بھی ابرش کو طلاق دے دیں، بالکل ویسے ہی جیسے روحان مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، لیکن وہ ہے کہ صاف جواب دے رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بالکل خوش زندگی گزار رہا ہوں، اور تمہارا اور تمہارے شوہر کا جو مرضی مسئلہ ہو میں اس میں اپنی بیوی کو نہیں گھسیٹنا چاہتا۔ نازو کی یہ ساری باتیں ماں چپ کر کے سنتی رہتی ہے، اس کو تو ویسے ہی ایک چپ لگ گئی ہے، اسے اپنی بیٹی کی سوچ اب بہت ہی زیادہ خوفناک لگنے لگی ہے۔ نازو اتنی شرپسند کب ہو گئی یہ تو اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نازو کا ساتھ ضرور دیتی تھی، لیکن وہ اسے اتنا ظالم نہیں بنانا چاہتی تھی کہ اپنے سکون کے لیے وہ اپنے بھائیوں کی اور بھابھیوں کی زندگی تباہ و برباد کر دے۔ نازو ابھی بھی ماں سے کہتی ہے کہ ماں کچھ تو جواب دیں، اپنی نازو کا کچھ تو خیال رکھیں، آپ کے بغیر میرا اس دنیا میں اب ہے ہی کون، ابا جی بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن ماں کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ پر نازو کی اصل کمبختی یہ ہے کہ ارسل دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا اور وہ نازو کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اب اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نازو نے کچھ نہ کچھ گناہ تو ضرور کیے ہیں، جن کی وجہ سے وہ ابا جی کی موت کا خود کو قصوروار کہہ رہی ہے اور ماں کے سامنے معافیاں بھی مانگ رہی ہے۔ لیکن ارسل یہ نہیں جانتا کہ آخر نازو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے۔ بہرحال ساری سچائی نہ جاننے کے باوجود بھی ارسل یہی سمجھتا ہے کہ نازو غلط کہتی ہے۔ اب وہ اپنی بہن کی اس طرح سائیڈ نہیں لیتا جس طرح پہلے ابا جی کی زندگی میں لیا کرتا تھا، اور اپنی بیوی سندس کو بھی منہ توڑ کے چپ کروا دیا کرتا تھا، کیونکہ ارسل کو یہ تو پتہ چل چکا ہے کہ نازو سندس کے تو دل سے خلاف ہے، اور پتہ نہیں کب سے۔ نازو کی پوری سچائی کیا ہے یہ ارسل کے سامنے آنے کے بعد کیا وہ نازو کو کبھی معاف کر پائے گا؟ کس طرح اس نے سندس کے اوپر بھی ہمیشہ جھوٹے الزامات لگائے اور سندس کی زندگی مشکل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہی۔ نازو کی یہ سچائیاں جاننے کے بعد ارسل کا کیا ری ایکشن ہونے والا ہے یہ سب ہم آنے والی کچھ ساتھ میں ہی دیکھنے والے ہیں۔ نازو کا برا سا انجام دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے ہمیں فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔